اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر mynews.tv پر۔ آج پاکستان میں سیاسی ہلچل اپنے عروج پر ہے۔ تقریباً تمام بڑی جماعتوں نے اپنی عوامی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس میں سر فہرست پاکستان تحریک انصاف، جو کہ ایک مداخلت یا سازش کے تحت اقتدار سے ہٹائی گئی جماعت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ سٹانس ہے کہ یہ امپورٹڈ وزیر اعظم ہے اور یہ وزیر اعظم امریکن مداخلت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹا کر بنایا گیا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جسے امریکی آشیرواد حاصل ہے، اور اس کے ساتھ باقی بڑی جماعتیں جو کہ پہلے اپوزیشن میں تھیں، وہ تمام جماعتیں اب اس وقت امریکی مداخلت کے بعد اور کچھ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین کی غداری لوٹا کریسی کے بعد معرض وجود میں آئی۔ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پورے پاکستان میں دھڑا دھڑ بڑے بڑے وسیع و عریض لاتعداد عوام پر مشتمل بڑے بڑے تاریخی جلسے کر رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون نے بھی جلسے شروع کر دیے ہیں اور جے یو آئی فضل الرحمان نے بھی جلسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آج آئی ایس پی آر کے ترجمان نے واضح طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کو نہیں گھسیٹا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کو گھسیٹنا غلط ہے اور کسی بھی صورت یہ برداشت نہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ وزیر اعظم، امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد اشیاء خورد و نوش میں جس طرح سے بے پناہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ قیمتوں میں اضافہ اس سے قبل دیکھنے میں آیا، لیکن جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں۔ جیسا کہ اگر دیکھا جائے تو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا اس وقت 1400 روپے میں مل رہا ہے۔ چکن جو ایک عام غریب آدمی برائلر گوشت کھاتا تھا، وہ اس وقت 550 سے لے کر 600 کے درمیان فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر 150 کے قریب 1 کلو، لیمو 1000 سے 1200 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز، موجودہ حکومت نے بڑی تیزی سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں بننے والی گاڑیاں، کسی گاڑی کا 1 لاکھ، کسی کا 1.5، کسی کا 2، کسی کا 3، کسی کا 3.5 لاکھ روپے تک فی گاڑی ٹیکس کی مد میں اضافہ کیا گیا اور گاڑیاں مہنگی کر دی گئیں۔ پیٹرول کی قیمتیں عنقریب بڑھا دی جائیں گی، جیسا کہ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ہمیں اس وقت قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی، ہر صورت بڑھانا پڑیں گی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے کسی بھی صورت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں موجودہ امپورٹڈ حکومت نے 3.25 روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کر دیا ہے، لیکن یہاں پر بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ 2 یا 3 چینلز کے علاوہ کوئی چینل پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا 2 یا 3 چینلز کے علاوہ
کوئی چینل اس مہنگائی کو عوام کے لیے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام میڈیا چینلز خاموش ہیں، تمام میڈیا چینلز حکومت وقت نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور بڑی بے حسی کے ساتھ میڈیا چینلز یلو جرنلزم کر رہی ہے، زرد صحافت کر رہی ہے اور حکومتی اقدامات کی تائید میں، حکومتی اقدامات کی تعریفیں، حکومتی اقدامات کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ یہ صحافت کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، یہ یلو جرنلزم کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان جو کہ پاکستان میں تاریخی جلسے کر رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے تاریخی جلسوں کی کوریج 2 یا 3 چینلز کے علاوہ کوئی چینل نہیں دے رہا، جبکہ لوگ سوشل میڈیا پر ان کی کوریج دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے جلسے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یوٹیوب پر ان چینلز پر عمران خان کی تقاریر سنتے ہیں، جلسے دیکھتے ہیں۔ جو چینلز عمران خان کی تقریریں جلسے لائیو دکھاتے ہیں، انہیں پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں بین کر دیا جاتا ہے اور بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان میں چند ایسے غیرت مند میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ عمران خان کی اس تحریک میں حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، جو مہنگائی پر بھی بات کرتے ہیں، جو لاقانونیت پر بھی بات کرتے ہیں، جو حکومتی منفی ہتھ کنڈوں پر بھی بات کرتے ہیں، جو کسی بھی طور حکومت کی ہر غلط پالیسی کو منظر عام پر لے کے آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے میڈیا چینلز، بڑے بڑے صحافی جو کہ اس وقت حکومت کی قدموں میں جا بیٹھے ہیں اور حکومت کی منظور نظر ہو چکے ہیں، میں انشاءاللہ حکومت کے ہر منفی ہتھ کنڈے کو، ہر منفی کام کو اپنے چینل کے توسط سے پبلک کروں گا، اور مہنگائی ہو، لاقانونیت ہو، یا جو بھی ظلم و جبر ہوگا، میں اپنے چینل کے تھرو آپ کو ہر چیز بتاؤں گا۔ انشاءاللہ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔